المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے ایک بار پھر ہم اور آپ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور کرنے کے لیے، سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل رب العالمین۔ آج کے درس میں سورہ بینہ کا بقیہ حصہ، جو 5 آیات اور ہیں ان کو ہم سمجھنے، 3 آیات اور ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پورے اس کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جانا سورہ بینہ، اس کا معنی، اس کا نام یہ کیوں ہے، کس آیت سے اس کا نام لیا گیا، اسی طریقے سے اس کا کیا کوئی اور بھی نام ہے، اور پھر وہ کون لوگ ہیں جن کا پہلے تو وعدہ تھا، دعویٰ تھا کہ اگر ہمارے پاس دلائل آ جائیں تو ہم ایمان لائیں گے، تسلیم کر لیں گے، اور جب دلیلیں آ گئیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ایک تو اہل کتاب میں سے کفار، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، دوسرا مشرکین مکہ۔ یہ 3 گروہ تھا جو پہلے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اگر ہمارے پاس دلیلیں آ جائیں، کتاب آ جائے، ایمان لانے کی چیزیں آ جائیں تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب دلیل کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کرنے لگے تو انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ ان کے لیے کیا حکم تھا۔ اول یہ کہ پہلے تو متحد تھے، لیکن جب دلیل آ گئی تو اختلاف کا شکار ہو گئے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ ہے کہ یہود و نصارہ دونوں پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد ان میں سے بعض ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے۔ یہ ہے تفرقہ کہ اہل کتاب میں سے بعض ایمان لائے اور بعض ایمان نہیں لائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان اہل کتاب کو کن چیزوں کو حکم دیا گیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی صراحت کی کہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اور تمام معبودان باطلہ سے اپنا منہ موڑ لیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اتنا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ کام کریں، اور پھر بتایا گیا کہ ایسے کام کرنے والے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، دین اللہ کے لیے خالص کرنے والے، ایسے ہی تمام معبودان باطلہ سے منہ موڑنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، یہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور اس سے چند عبرت و نصیحت کی باتیں ہم نے حاصل کی تھی کہ اولاً اخلاص ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ ہر معاملے میں ہمیں مخلص ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ دلیل مانگنا بھی چاہیے، لیکن دلیل ملنے کے بعد اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کا اقرار کر لینا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ ایسا آج بھی ہے جو دلیل کا مطالبہ تو کرتا ہے، لیکن
دلیل ملنے کے بعد منہ موڑ لیتا ہے، جیسا یہود و نصارہ نے کیا۔ ایسے ہی حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد، اہل کتاب صرف اس بنیاد پر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ آخری نبی بنو اسرائیل کے اندر آئیں گے، لیکن جب بنو اسماعیل میں آ گئے تو انہوں نے حقیقت جاننے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی یہ چند باتیں ہم نے سیکھی تھی۔ آئیے بقیہ حصہ جو سورہ بینہ کا ہے اس پر ہم غور کر لیتے ہیں۔ اولاً تلاوت ہوگی، اور اس کے بعد اس میں جو الفاظ وارد ہیں ان الفاظ کی تشریح کی جائے گی، اور پھر جو ہے اس کا ترجمہ، اور ترجمے کے بعد کچھ تفسیر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بقیہ آیات جو ہے اس کی تلاوت میں کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تمام کے پاس مصحف قرآن کریم موجود ہوگا اور ایسے ہی نوٹس بک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا من اہل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ ان بقیہ 3 آیات کے اندر جو الفاظ موجود ہیں اس کے معنی اور مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، ان معنی بے شک، الذین جو لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ من اہل الکتاب، کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا۔ اہل کتاب کی تشریح گزشتہ درسے میں کی جا چکی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ، والمشرکین شرک کرنے والے، اس سے مراد اہل مکہ میں جو شرک کرنے والے تھے، یا اس کے علاوہ بھی بقیہ دنیا میں جہاں لوگ شرک کرتے ہیں۔ فی ناری، نار کا معنی ہوتا ہے آگ، نار آگ، نہ جہنم، ناری جہنم یعنی جہنم کی آگ، ناری جہنم یعنی جہنم کی آگ، خالدین ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ ہمیش رہنے والے،
اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، ہم وہ کے معنی میں شر بدترین، برے قسم کے لوگ، سب سے زیادہ برے لوگ، البریہ، بریہ کا معنی ہوتا ہے مخلوق، دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، انسان ایک مخلوق ہے، فرشتے ایک مخلوق ہیں، جنات ایک مخلوق ہیں، بہت سارے چوپائے مخلوقات ہیں، درخت مخلوق ہیں، یعنی ہر یہ تمام کیا ہے مخلوق ہیں۔ تو شر البریہ یعنی بدترین مخلوق، شر مانے بدترین، بہت زیادہ برے لوگ، اور البریہ مخلوق، شر البریہ بدترین مخلوق۔ اگلی آیت کریمہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان من بے شک الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور عمل کیا، الصالحات نیک، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیا، نیک عمل کیا، عملوا من عمل کرنا، صالحات نیک کام، تو عامل الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیا، اولئک یہ لوگ، ہم خیر من بہت بہتر، سب سے زیادہ بہتر، البریہ مخلوق، خیر البریہ زیادہ بہترین مخلوق، خیر البریہ سب سے زیادہ بہترین مخلوق، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان میں سب سے بہتر مخلوق۔ اگلی آیت کریمہ میں جزاؤہم، پہلا لفظ ہے جزاؤہم ان کا بدلہ، جزاؤہم ان کا بدلہ، عند من پاس، ربہم ان کے رب، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جزاؤہم ان کا بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات، جنتن کے معنی ہوتا ہے باغ، اور کئی باغ ہوں تو اس کو جنات کہا جاتا ہے۔ تو جنات ایک ہوتا ہے جنات، وہ ایک مخلوق ہے، اور یہ ہے جنات، جنتن کی جمع ہے باغات۔ دیکھیے عربی زبان میں زبر زیر کے فرق سے معنی کتنا بدل جاتا ہے، یہی جنات ہے، جیم پر زبر پڑھیں تو اس سے مراد باغات، اور اسی کے جیم پر نیچے زیر پڑھ دیں تو ایسی صورت میں وہ مخلوق ہو جائے گی شیطان جن۔ جنات عدن، عدن مانو ہوتا ہے ہمیشگی والی، جو ہمیشہ باقی رہے، کبھی ختم نہ ہو، تو جنات عدن ہمیشہ باقی رہنے والے باغات، یا ہمیشہ باقی رہنے والی جنتیں، تجری جاری ہونا، تجری جاری ہے، بہ رہا ہے، بہنے کو تجری کہتے ہیں، من تحتها الانہار، تحتها معنی ہوتا ہے جس کے نیچے، تحت کے معنی ہوتے نیچے، یہاں ہا ضمیر ہے جو لوٹتی ہے جنات کی طرف، تو مراد ہوگی کہ ایسی جنت جس کے نیچے بہ رہی ہے کیا، الانہار نہریں، ایک ہوتا ہے نہرن، نہرن کے معنی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں اردو میں بھی اس کو نہر ہی بولتے ہیں، کہ جو ہے نیچے سے پانی بہ رہا ہے، انہار کئی نہریں، یعنی کئی نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، ابدن ہمیشہ ہمیش، یعنی یہاں تاکید کے لیے ابدن کا بھی لفظ لگا دیا گیا ہے، تو خالدین ہمیشہ رہنے والے، ابدن ہمیشہ ہمیش۔ رضیہ کے معنی ہوتا ہے راضی ہونا، رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضوا عن ورضو وہ لوگ راضی ہو گئے، رضیہ وہ راضی ہو گیا، ایک شخص، ایک فرد، ایک ذات، ورضو یہ جمع ہے، کئی لوگ راضی ہو گئے، اس کو ذرا سا فرق سمجھنا ہے، رضیہ وہ راضی ہوا، یعنی کوئی ایک شخص سے راضی ہوتا ہے، کوئی ایک ذات راضی ہوتی ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں رضیہ، لیکن کئی لوگ راضی ہو جائیں تو اس کے لیے رضو استعمال ہوتا ہے، تو رضیہ اللہ، اللہ راضی ہوا، اللہ تنہا ہے، اللہ راضی ہوا، ورضو اور وہ راضی ہو گئے، وہ راضی ہو گئے، ترجمہ جب ہم کریں گے انشاءاللہ تو مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔
ذالک معنی وہ، یا یہ دونوں یہاں استعمال ہوگا، وہ کے معنی میں بھی اور یہ کے معنی میں استعمال، لمن ان کے لیے، ان کے لیے، خشیہ ڈرا، جو ڈرا، خشیت اختیار کیا، خوف اختیار کیا، ربہ اپنے رب سے، ربہ اپنے رب سے۔ یہ الفاظ جو اس میں ان آیات کے اندر وارد ہیں ان کے ہم نے معنی سمجھنے کی کوشش کی، اور چونکہ یہ زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو بہت مشہور ہیں، اس لیے ہم اس پر زیادہ وقت نہ دے کر کے سیدھا ہم ترجمہ کرنے پر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ بے شک الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اور والمشرکین اور مشرکین، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، ان میں سے جنہوں نے کفر، یہودیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، اور عیسائیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ، اور والمشرکین اور مشرکین، شرک کرنے والے مراد کفار مکہ یا بعد میں جو بھی آئیں گے، فی نار جہنم یہ جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا اس میں، فیہا یعنی اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین، فی نار جہنم یہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، خالدین فیہا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ یہی وہ لوگ ہیں جو شر البریہ ہیں، شر البریہ کا مفہوم میں نے ذکر کیا، بدترین مخلوق، تو یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، کون؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین، یہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ اور یہی لوگ یعنی اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اور مشرکین، یہی لوگ ہم شر البریہ یہ بدترین مخلوق ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک جو لوگ ایمان لائے، آمنوا وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، اولئک ہم خیر البریہ یہ سب سے زیادہ بہترین مخلوق ہے، جیسے وہاں کہا کہ اہل کتاب میں جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین یہ بدترین مخلوق ہیں، اسی طریقے سے یہاں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا یہ لوگ ہم خیر البریہ یہ سب سے بہترین مخلوق ہے، یعنی جن کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بہترین مخلوق انسانوں میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کا ترجمہ، جزاؤہم ان کا بدلہ، جزاؤہم ان کا بدلہ، کن کا بدلہ؟ پچھلی آیت کریمہ میں جس کا ذکر آیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان لوگوں کا بدلہ عند ربہم ان کے رب کے پاس، جزاؤہم عند ربہم کہ ان لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن ہمیشگی والی جنت ہے، ہمیشگی والے باغات ہیں، جنات عدن ایک ہوتا جنات کہاں تو ہوگا مراد باغات ہیں، یہاں صرف جنات نہیں ہے، جنات کے ساتھ عدن کا لفظ لگا ہوا، عدن، تو جنات میں عدن ایسے باغات ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، ہمیشہ باقی رہنے والے، جنت کبھی ختم نہیں ہوگی،
آدمی کو خطرہ ہوتا ہے نا کہیں ختم نہ ہو جائے نعمت ملنے کے بعد، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو جنت عدن، ان لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنت ہے، باغات ہیں۔ اب ہمیشگی والی جنت بولیں تو بھی صحیح ہوگا، ہمیشگی والے باغات کہیں تو بھی صحیح ہوگا۔ تو جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کے رب کے پاس جو بدلہ ہے وہ جنات عدن، ہمیشگی والی جنت، ہمیشگی والے باغات ہیں۔ تجری من تحتہا، جن باغات کے نیچے جاری ہیں الانہار، نہریں، جن باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ ایک تو جو باغ ہے وہ بھی ہمیشگی والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ داخل ہو گئے ہیں تو یہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم، رضی راضی ہوا، اللہ رضی اللہ راضی ہوا، عنہم ان سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ ورضوا عنہ، اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میں نے فرق بتلایا تھا، رضیہ کا معنی ہوتا ہے کوئی ایک شخص سے راضی ہو جائے، کوئی ایک ذات راضی ہو جائے، اور جب کئی لوگ راضی ہوتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو ہوتا ہے رضو۔ تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ ایمان اور عمل صالح والے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان ایمان اور عمل صالح والوں سے راضی ہوا، اور یہ ایمان اور عمل صالح والے اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے، اپنے رب سے ڈرے، یعنی یہ انعام ایمان اور عمل صالح کے لیے جو تیار کیا گیا ہے کہ ہمیشگی والی جنت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں، جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرتے ہیں، یہ ان کے لیے یہ سب انعام کیا گیا ہے۔ تو پہلی آیت کریمہ میں اہل کتاب کے بارے میں گفتگو ہوئی، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نبی پر ایمان نہیں لائے، اور مشرکین مکہ کے بارے میں کہ ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدترین مخلوق قرار دیے گئے، یہ بدترین مخلوق ہے۔ ایک تو آخرت میں جہنم کی آگ اور ہمیشہ اس میں رہنا، دوسرا دنیا میں ان کی جو پوزیشن ہے اللہ کے نزدیک وہ بدترین مخلوق کی ہے، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک آخرت کے اعتبار سے سزا ہے کہ جہنم میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، کبھی بھی ایسے لوگ جو ایمان نہیں لائے یہ کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اگر ایمان نہیں لایا تو سزا ملے گی، اور ایسی سزا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور ایسی سزا کہ آدمی جل بھول جائے گا تو اللہ رب العالمین سزا کو باقی رکھنے کے لیے نئی جلد چڑھا دے گا۔ کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے جسم میں آگ لگ جائے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کی جلد جل گئی ہے اور بعد میں اس کی حساسیت ختم ہو جاتی، پھر اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی جلتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے تو سب سے پہلا کام ڈاکٹر کیا کرتا ہے، سوئی لے کر کے اس پر چبھاتا ہے، چبھا کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ درد ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اگر درد ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی حساسیت ہے، ابھی اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چبھانے کے بعد جب اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ جلد میں اب جان نہیں رہے گی، اب اس میں کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا معاملہ، لیکن آخرت میں کیا ہوگا
کہ عذاب برابر ہوتا رہے، تکلیف پہنچتی رہے، تو اللہ رب العالمین ایک جلد جلنے کے بعد دوسری جلد چڑھا دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ان کو ہم عنقریب جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، تو بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کو ایک دوسرے جلد سے بدل دیں گے، اسکن کو دوبارہ دوسری اسکن سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین۔ تو یہاں کتنی خطرناک چیز کہی گئی کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا یا مشرکین، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اولاً آخرت کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے، جنت میں کبھی نہیں آ سکتے۔ اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یا تو انشاءاللہ سیدھا وہ جنت میں جائے گا، اور نہیں تو اپنی سزا بھگت کر کے ایک نہ ایک دن جنت میں وہ آ سکتا ہے، ایمان والا ہے۔ لیکن یہ مشرکین، یہ کفار جو ایمان نہیں لائے، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں آئیں گے، اور نہ صرف یہ جنت میں نہیں آئیں گے بلکہ جہنم سے نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ چلو جنت میں نہیں جائیں گے تو کیا ہوا، جہنم سے نکال کے کسی مقام پہ چھوڑ دیا جائے، نہیں، اللہ سزا دے گا، برابر سزا دے گا۔ تو یہ دنیاوی سزا ہے، اور اخروی سزا ہے، آخرت کی سزا ہے۔ دنیاوی طور پر ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اب مخلوق میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہے، انسان، جنات، فرشتے، جانور، چوپائے، کیڑے مکوڑے، درخت، پتھر، یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب جانوروں میں آپ جائیں، ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہیں، گندے سے گندے جانور ہم جن کو مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو کفر کرے گا، ایمان نہیں لائے گا، کفر پہ باقی رہے گا، شرک پہ باقی رہے گا، یہ تمام مخلوقات میں سب سے بدترین ہیں، سب سے برے ہیں۔ اب آپ اس کی مثال کے طور پر دیکھیں تو انسانوں میں سب سے بدتر ہیں، جناتوں کے اعتبار سے سب سے بدتر ہیں، فرشتوں کے اعتبار سے سب سے بدتر ہیں، جانوروں کے اعتبار سے سب سے بدتر ہیں۔ جانوروں میں کتے، بلی، فلاں فلاں سب سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، اور یہ اپنے اصلی مالک کو نہیں پہچان رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو بدترین مخلوق کہا گیا۔ دوسرا ہے یہ کفار مکہ، کفار یعنی اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا یا جنہوں نے بھی کفر کیا، ایمان نہیں لائے، اور مشرکین، ان کا یہ دنیاوی طور پر ان کی یہ حیثیت۔ آج ہماری نگاہ میں بہت سارے مسلمان ہیں بیچارے، جو لوگوں کو دیکھ کر کے ان کے پیسے کو یا دنیاوی طور پر ان کو جو عہدہ منصب ظاہری طور پر ملا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم سے بہتر ہیں، ان کے جیسے ہم کو بننا چاہیے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے نہیں۔ ایک مومن کبھی اس مغالطے میں نہیں آتے، غلط فہمی اس کو نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، یہ ہم سے بہتر نہیں ہو سکتے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، یہ ہم سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک عام انسان ہے، اس کے بعد دو چیزیں ہیں، وہ ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ دنیا کا سب سے بہترین مخلوق ہو جائے گا، دنیا کا سب سے بہترین مخلوق اس کو قرار دیا گیا، اولئک هم خیر البریہ، یہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق ہے۔ کیا چیز ہونا چاہیے؟ ایمان، ایمان صحیح ہونا چاہیے، کسی قسم کے ایمان کے اندر شرک وغیرہ کی آمیزش نہیں ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نیک عمل کریں۔ یہاں ایک چیز ہم کو سمجھنا ہے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ نیک عمل سے مراد کیا ہے۔ نیک عمل ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کریں، نماز پڑھنے کو کہا نماز پڑھیں،
زکوٰۃ دینے کو کہا، استطاعت زکوٰۃ دیں، روزہ رکھنے کو کہا، استطاعت روزہ رکھیں، حج کرنے کو کہا، استطاعت ہے تو ہم حج کر رہے ہیں، سچ بولنے کو کہا، ہم سچ بول رہے ہیں، امانت داری کی بات کہی، ہم امانت داری برت رہے ہیں، تو جو چیزیں کرنے کو کہا وہ ہم نے کیا، یہ نیک عمل ہے۔ ایسے ہی ایک دوسرا پہلو ہے نیک عمل کا، جس کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے یا نہیں سمجھ پاتے، کہ جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا، یہ بھی نیک عمل ہے، اس پر بھی ثواب ملنے والا ہے۔ مثلا اللہ نے شرک سے روکا ہے، ہم ایمان تو لائے، وہ نیک عمل ہو گیا۔ اب اللہ نے شرک سے روکا ہے، ہم شرک سے بچتے ہیں، یہ بھی نیک عمل ہے۔ ان موقع ہے، بہت سارے لوگ فلاں چیز کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہم نہیں جوڑ رہے ہیں، اس پر ہم کو ثواب مل رہا ہے، کیوں؟ میرے اللہ نے منع کیا، اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ کرنے والا عمل ہے جو نیک عمل ہے، جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں تو یہ بھی نیک عمل ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، زنا کے بارے میں سوال ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بیوی، ہاں صدقہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ صدقہ، یہاں تک سکھلایا کہ جو ہے انسان اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے یہاں تک کہا کہ کوئی بندہ نکاح کرنے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی یہ بھی صدقہ ہے، یہ تو انسان اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ غلط طریقے سے ضرورت پوری کرتا تو اس کو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ بولے ہاں ملتا۔ کہا جب صحیح طریقے سے اس ضرورت کو پوری کر رہا ہے تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو ایسی چیزیں جن سے اللہ نے کرنے کو کہا وہ کریں تو نیک عمل ہو گیا، اور ایسی چیزیں جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہ بھی نیک عمل ہو گیا ہے۔ تو اب جب یہ بات آتی ہے کہ بندہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اس سے مراد ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے کو کہا وہ کیا، اور جن کاموں سے رکنے کو کہا اس سے رک گیا، یعنی اس طریقے کا اس نے نیک عمل کیا ہے، تو وہ ایسا شخص ہو گیا کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بہتر ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات مفسرین نے ذکر فرمائی ہے کہ انسان اگر صحیح معنوں میں مکمل ایمان والا ہو جائے اور صحیح معنوں میں نیک عمل کرنے والا ہو جائے تو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا، فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا۔ کیوں؟ خیر البریہ کا ہے، فرشتے بھی مخلوق ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح ہو تو یہ سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ تو تمام مخلوقات میں تو جناتوں سے بھی بہتر، جانوروں سے بھی بہتر، انسانوں سے بھی بہتر، اور اسی طریقے سے فرشتے بھی مخلوق ہیں اس سے بھی بہتر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان مکمل ہونا چاہیے، صحیح ایمان ہونا چاہیے، اور عمل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تب، ایسا نہ ہو کہ نام کا مسلمان ہے، چلو نماز بھی پڑھ لیے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھ لیے ہیں، استطاعت ہوئی، حج کرنے بھی چلے گئے، لیکن بہت سارے گناہ کے کام میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایسا شخص فرشتوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ فرشتوں سے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مکمل ایمان والا اور اسی طریقے سے صحیح سے نیک اعمال کو انجام دینے والا ہو، تو ایسا بندہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کفار کے بارے میں جو کہا گیا کہ وہ بدترین مخلوق ہیں، تو بدترین مخلوق اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، کہ اللہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوق ہیں ان میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لائے۔ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، اس سے ہم کو بچنا ہے بدترین مخلوق ہونے سے، اور بہترین مخلوق بننے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ایک مومن جو ایمان والا ہے اور عمل صالح والا ہے، یہ دنیاوی طور پر اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین مخلوق ہے، اور اخروی طور پر کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کیا ہے؟ ایسے باغات جو ہمیشہ رہنے والے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہمیشہ اس میں رہنے کو ملے گا۔ آپ کو کوئی فلیٹ مل جائے ایسا ہو جو ایک دم جس کا ویو ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہے، دریا ہے، یا ایسے مقام پر ہے کہ نیچے سے نہریں جاری ہیں، یا آپ جب بھی بیٹھیں پیر آپ کا جو ہے نہر میں پڑ جائے، کتنا اچھا لگتا ہے، لوگ اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی اس طریقے کی چیز ملتی بھی ہے تو وقتی طور پر ملتی ہے دنیا کے اندر، رینٹ پر ہم جا کر رہے، یا ایسا ہوا کہ چند دنوں کے لیے اس کے بعد چھوڑ کے جانا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنا بنا بھی لیا ہے اس طریقے سے تو اس کو بھی پتا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن موت آ جائے گی، ایک دن موت آ جائے گی۔ اللہ نے جو انتظام کیا، ایسا ٹھکانہ بنایا، ایک تو باغات، اچھی جگہ، پارک وغیرہ، دوسرا یہ کہ ہمیشہ رہنے ہو، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں اچھا فلیٹ مل جاتا ہے، میں مثال دوں گا، ممبئی میں ہم لوگ رہتے ہیں تو پتہ ہے کہ جب ہم کو اچھا فلیٹ مل جاتا ہے، کوئی رینٹ پہ رہتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ایک خدشہ رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو خالی کرا لیا جائے گا، ہم کو کہیں اور جانا پڑے گا، تو وہ اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک خدشہ لاحق ہے، لیکن جنت کے بارے میں یہ خدشہ نہیں ہوگا، وہ جنت ہے تو ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا خوبصورت ہے، اگر آپ جنت کے بارے میں پڑھیں یقیناً تو آدمی کھو جائے گا، اسی میں گم ہو جائے گا، سوچتے سوچتے کہ اللہ رب العالمین نے کیسا تیار کر رکھا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ اتنا سن لے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی جنت ہے جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت ہے کہ کسی دل کے اندر وہ خوبصورتی کے خیال تک نہیں آئے۔ ایسی ہے، ہم دنیا میں ایک تصور قائم کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، لیکن کتنا بھی ہمارا امیجن پاور کتنا بھی زیادہ ہو، لیکن ویسے خیالات بھی کسی کے دل میں نہیں آتے، اتنی شاندار ہے۔ تو وہ انتظام اللہ رب العالمین نے کس کے لیے کیا؟ ان لوگوں کے لیے کیا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ایک مرتبہ داخل ہوئے، وہ خوبصورت جنت مل گئی، اب دوبارہ اس سے نکلنا نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا۔ ایمان والے عمل صالح جنت میں جائیں گے، یہ کبھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی رضامندی ہم کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کرے ہم اور آپ ایسے کارنامے انجام دیں، ایسا ایمان ہمارا ہو جائے، ایسے عمل صالح ہم کر لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائے۔ اور وہ باغات جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس میں ٹھکانہ دے، ہم تمام کو شامل کر دے، آمین تقبل رب العالمین۔ دعا کیجیے، یقیناً نہ جانے کب کس کی دعا قبول ہو جائے، یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب انشاءاللہ ہم کو دے گا اور ہم لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ یہ رضامندی کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، سب سے پہلے جن کو ملا ہے وہ صحابہ کرام، ان کو اسی لیے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں گے ابوبکر صدیق اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ اللہ تعالی، عائشہ اللہ تعالی عنہ وغیرہ، یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے دے دیا ہے۔ بقیہ لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ ابھی ملا نہیں، تو کس سے اللہ راضی ہے نہیں معلوم، بس علامتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، یہ کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام تو وہ ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بشارت دے دی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی۔ تو انسان اللہ سے راضی ہو جائے یہ تو بہت ہوتا ہے،
لیکن ادھر سے بھی جواب آ جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، یہ بات جو ہے ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتی ہے، جو صرف صحابہ کو دنیا میں دی گئی ہے، بقیہ لوگوں کے لیے علامت دکھ رہی ہے کہ جو ایسا ہوگا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آخری حصہ ہے آیت کریمہ کا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے ہیں جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اب یعنی یہ جنت ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے۔ وہی شخص ایمان اور عمل صالح کرتا ہے جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے رب سے جو ڈرتا ہے وہی ایمان اور عمل صالح کرتا ہے۔ اگر نہیں ڈرے گا، نہیں ہوگی، تو انسان ہونے کے ناطے آدمی سست پڑ جاتا ہے اور کام کرنے کا دل پھر نہیں کرتا، خواہش تو ہوتی ہے لیکن عملی طور پر نہیں کر پاتا۔ نمازی کا معاملہ لے لیں، خواہش کون نہیں چاہتے وہ نمازی بن جائے، لیکن دیکھیے کچھ چند لوگ ہی بن پاتے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں خشیت ہے، اللہ کی خشیت ہے، ڈر خوف، کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو میرا رب ہم کو سزا دے گا، میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ احساس انسان کو عمل کرنے پر ابھارتا ہے، عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ تو جو اسی لیے اللہ رب العالمین فرمایا کہ یہ وہی کر سکتا ہے، اور پھر یہ جنت اور یہ تمام چیزیں انہی کے لیے ہیں جو اپنے رب کی خشیت اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے دل میں اپنی خشیت پیدا فرما دے، آمین تقبل رب العالمین۔ یہاں اہل علم نے ایک استدلال کیا، وہ آپ کو میں ذکر کر کے پھر دوسرے پہلو پہ آؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ کون اللہ کا خشیت اختیار کرتا ہے۔ یہ تو بندوں میں بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک طبقہ کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے، خشیت اختیار کرنے والے ہیں۔ مراد انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے خشیت وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو علماء ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ اللہ کو اچھے سے پہچانتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ تو جب جو شخص اللہ کو اچھے سے پہچانے گا، اللہ کے پاور کو جانے گا، اللہ کی قدرت کو جانے گا، اللہ کی رحمت کو بھی جانے گا، اللہ کے عذاب کو بھی جانے گا، تو اس کے دل میں خشیت آ جائے گی۔ اور جو نہیں جانتا تو اس کے دل میں خشیت نہیں آتی۔ ایک مثال دے کر کہ خشیت کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہم جانیں گے اللہ کے بارے میں تبھی خشیت پیدا ہوگی، اور نہیں جانیں گے تو خشیت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر پہ کوئی چیز آئے، کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ سانپ گزر رہا ہے، چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو جانتا نہیں ہے، اس لیے ڈرتا نہیں ہے، اور ہم نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یعنی کسی چیز سے انسان اسی وقت ڈرے گا جب اس کے بارے میں معلومات ہو۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب فرعون ان کی والدہ نے ایک باکس میں بند کر کے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو سمندر میں، دریا میں ڈال دیا، اور وہ باکس سے بہتے ہوئے وہ فرعون کے محل کے پاس گیا اور باکس سے نکالا، اگر اس میں بچہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ اس کو کیا کیا جائے، تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو باقی رکھیے، ان کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ آزمائش کے طور پر بیان مفسرین نے ذکر کیا ہے، واللہ اعلم اس کی حقیقت کیا ہے، کہ آزمائش کے طور پر ان کے سامنے دو چیزیں لائی گئی، ایک جو ہے ہیرے جواہرات وہ بھی چمک رہے ہیں، اور دوسرا انگارہ وہ بھی چمک رہا ہے، اور یہ کہا گیا کہ دیکھتے ہیں کس چیز پر لپکتے ہیں۔ اگر یہ ہیرے جواہرات کی طرف گئے تو سمجھ لو خطرناک ہے یہ، اور اگر انگارے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کا مطلب عام سا بچہ ہے یہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو ہاتھ بڑھایا انگارے کی طرف بڑھایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ آگ جلانے والی۔ جب جان جاتے ہیں، آج بھی بچے نہیں جانتے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، لیکن جب معلوم رہتا ہے کہ یہاں کرنٹ لگ سکتا ہے تو نہیں جائیں گے۔ تو
کسی چیز سے خشیت اختیار کرنے کے لیے اس چیز کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے. جتنا معلومات ہوگی اتنا ہی ہم محتاط رہیں گے. اب علماء کے بارے میں کہا گیا کہ علماء اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. کیوں؟ ان کا علم اللہ کی معرفت کرا دیتا ہے، پہچان کرا دیتا ہے اللہ کی ذات کیسی ہے. جتنا جانتے ہیں اتنا ہی اللہ سے خشیت پیدا ہو جاتی ہے. اور جو نہیں جانتا، اگرچہ اس کے بعد ڈگری ہو کہ عالم ہے، مولانا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ نہیں ڈرتے ہوتے. یہ چیز ہے. ایسی عوام میں بہت سارے ہیں جو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کر کر کے، ڈگری نہیں ان کے پاس. یہاں علماء کا مراد میں سمجھانا چاہتا ہوں، علماء سے مراد یہ نہیں جن کے پاس ڈگری ہو، بلکہ علماء سے مراد یہ ہے جو اللہ کو پہچانتے ہیں. جو بھی اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے. تو اہل علم نے یہاں ذالک لمن خشی ربہ سے استدلال کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں، وہی ایمان و عمل صالح کرتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت اختیار کرتے ہیں. اور ان میں سب سے زیادہ علماء ہیں جو اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، اور وہی زیادہ عمل بھی کرتے ہیں، وہی زیادہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، لہذا ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے. تو یہ آج کے درس میں ہم نے یہ آخری آیات کو، سورہ بینہ کی آخری 3 آیات کو سمجھنے کی کوشش کی. پورے سورت کا خلاصہ اگر آپ لینا چاہیں تو وہ چند جملوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اہل کتاب کے کفار اور اسی طریقے سے مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ ان کا یہ سوچنا تھا، یا وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بینہ آ جائے تو ہم اس کی اتباع و پیروی کریں گے. لیکن جب بینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دلیل آ گئی تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور آپس میں وہ اختلاف کر بیٹھے. بعض نے اللہ کے نبی پر ایمان لائے، بعد میں نہیں لائے، بعض لوگ انکار کر دیے. حالانکہ انہیں یہ کہا گیا تھا تم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، اور تمام معبودان باطلہ سے کٹ جاؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. اور پھر آخری آیات میں اللہ رب العالمین نے ان گروہوں کا انجام بتایا کہ جو کفار ہیں اہل کتاب کے یا مشرکین ہیں، ان کا انجام آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہنا ہے، اور دنیاوی طور پر یہ بدترین مخلوق ہیں. اور ان کے مقابلے میں جب ان کا ذکر آ چکا تو اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہ دنیا کے سب سے بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا جو بدلہ ہے، جو اجر ہے، وہ ایسی جنت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جب بندہ اس میں داخل ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ سے خشیت اختیار کرتے ہیں. رب العالمین ہم تمام کو اپنی ذات سے، یعنی اللہ تو اپنی ذات سے خشیت اختیار کرنے والا بنا دے، عمل ایمان مضبوط فرما دے، عمل صالح کی توفیق دے، دنیا میں ہمیں بہترین مخلوق بنا، اور آخرت میں ہمارا بہترین انعام تیار رکھ. آمین تقبل رب العالمین. درس سے متعلق کچھ سوالات ہوں تو آپ کو